جہان کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، سارے جہان کو پیدا کیا، جس نے جوانی ہمیں عطا کیا۔ ایسے خالق و مالک کا فرمان کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا کی زندگی میں جینے والوں، تم اپنے ماضی پر اگر پلٹ کر کے اپنے ماضی کا اگر آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو کتابوں میں اگر مطالعہ کریں تو یہ انسان بشکل انسان ضرور تھا، مگر اس کے حرکات و سکنات پر، اس کے کردار و کیریکٹر پر، اس کے زندگی کے ہر چال پر جانور بھی شرمندہ ہو جاتا تھا۔ جانور بھی اس وقت اس دہلیز پر نہیں پہنچا تھا، انسان جہاں پہنچا ہوا تھا، جس کے کارناموں پر شیطان بھی ماتم کر رہا تھا، وہ بھی شرمندہ ہو چکا تھا۔ یہ انسان اس طرح کی انسانیت کی زندگی، انسانیت کا کوئی رشتہ اس کی زندگی میں کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنوں اور پرایوں کا کسی طرح سے کوئی احساس اس انسان کے پاس میں نہیں تھا۔ ماں اور بہنوں کی عزت کا حساب و کتاب اس کے پاس میں نہیں تھا۔ بہنوں کے ساتھ میں، سگی بہنوں کے ساتھ میں یہی انسان انسانی لباس میں جانوروں جیسی حرکت کرتا تھا، جانوروں جیسی حرکت کو کر کے پار گزر گیا تھا کہ اپنی سگی بہن کے ساتھ میں وہ شادی کرتا تھا۔ انسانیت کی تاریخ جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو انسانیت کی تاریخ کو پلٹ کر کے دیکھنے کے بعد آج بھی جب کتابوں کے ورق کو ہم پلٹ کر جب انسان کو پڑھتے ہیں 1445 سال پیچھے پلٹ کر کے، تو آج اس تحریر کو پڑھنے کے بعد میں، اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد میں شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہے۔ ہائے غضب ہو گیا، ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے، ہماری زندگی کا یہ حال تھا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مگر 1445 سال کے اتہاس میں جس نے حضور علیہ السلام کے مقدس آمد کے بعد میں، آپ کے بعثت مبارکہ کے بعد میں، جو انسان حضور کے غلامی کے سانچے میں ڈھل کر کے نبی کی سیرت کا اور نبی کے پاکیزہ سیرت اور آپ کے پاکیزہ کردار و کیریکٹر کا جو شخص دیوانہ ہوا ہے، اس دیوانے کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آج بھی قلب و اذہان کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے زندگی کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ اور پھر ایسے لوگوں کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہم یہ بھی آپ کے سامنے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کریں گے، آپ نے جس کو بھی آج کی تاریخ میں آئیڈیل بنایا ہے وہ چند ماہ یا چند سال کے لیے پایا گیا ہے، مگر 1445 سال کی تاریخ میں جن انسانوں نے اس نبی محترم کی اتباع کیا تھا، اس رسول ہاشمی کی پیروی کیا تھا، آج اس انسان کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو آج بھی وہ ہماری زندگی میں ایک رہبر و رہنما کی حیثیت سے وہ کل کتاب کے ورق میں بھی سلامت تھا، تاریخ نے بھی اسے باقی رکھا ہے، اور آج دنیا کے چپے چپے میں آج ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور بات آپ کے سامنے سے مزے کی بات عرض کر دو، آج کچھ بد عقیدہ، آج کچھ ایسے دریدہ ذہن، آج کچھ ایسے اسلام دشمن ہے، اس اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے آج ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کی سیرت کو جب آج لوگ آئیڈیل بناتے ہیں تو آج آئیڈیل بنانے والے ان لوگوں پر آج تنگ نظری کی طرف سے اور حاسدین کی نظروں کا کچھ ایسا غلط فیصلہ ہوتا ہے، کچھ ایسے پروپیگنڈے پائے جاتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد میں کہیں سے کہیں تک سچائی کا کوئی رشتہ نظر نہیں آتا ہے۔ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسلام کی جو تاریخ ان سے پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بزور شمشیر پھیلا ہے، اسلام اپنی طاقت و تلوار کے بل پہ پھیلا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، اگر دیانتداری کا اور ایمانداری اور انصاف کا ترازو اپنے سامنے سے رکھنے کے بعد میں اسلام
اسلام کے ہسٹری کو اگر تم نے اب تک نہیں پڑھا ہے تو آج تم اس بات کو، اسلام کے اس تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھ لو۔ یہ بات کہنے کے لیے تو زبان چلاتے ہو، لیکن خدا کی قسم حقیقت حال تو یہ ہے کہ عقل بھی اس بات کو نہیں قبول کر سکتی ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کے پاس میں جو سامنے سے ہتھیاروں سے لیس ہو اور ایک نہتھے کے سامنے سے کہا جائے کہ اس نہتھے نے ہتھیارے کو مار گرایا ہے، اس نہتھے نے ہتھیارے پر قبضہ کیا ہے، ایسی صورت میں عقل میں بات آنے والی نہیں ہے۔ آدمی حیرت میں پڑ جائے گا کہ عجیب میاں حیرت کی بات ہے، ہتھیار تمہارے پاس میں ہے، اسلحہ تمہارے پاس میں ہے، طاقت تمہارے پاس میں ہے، تمہارے پاس میں اقتدار ہے، تمہارے پاس میں تعداد ہے، تمہارے پاس میں تمام سارے آلات حرب و ضرب موجود ہے، اور ایک نہتھے کو کہتے ہو کہ یہ نہتھا تلوار کی زور پہ پھیلا ہے۔ میرا یہ بات عقل بھی نہیں قبول کرے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب میں عرض کرنا چاہوں گا، میں ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اسلام کے ہسٹری کو صحیح معنوں میں اگر پڑھ لو گے تو آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی مسلمان اپنے نبی کے اتباع میں چل کر کے، اپنے رسول ہاشمی کے اسوہ حسنہ کا پیروکار بن کر کے، اگر یہ مسلمان نمونے کے طور پر اپنے نبی کے کردار و کیریکٹر کو، اپنے نبی کے پاکیزہ سیرت کو اپنی زندگی سے جوڑ کر کے اگر مارکیٹ کے اندر نظر آ جائے تو آج بھی ہمارے مشاہدے میں یہ ہے کہ یہی وہ پاکیزہ کردار و کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد میں خدا کی قسم مسلمانوں کی کوئی دوسری طاقت اس اسلام کو پھیلانے میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اگر نظر آئی ہے تو وہ حضور کا پاکیزہ کردار ہے، حضور کی پاکیزہ سیرت ہے، حضور کے اسوہ حسنہ ہے، جو اس پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے پر جب نظریں جمتی ہے تو حاسدین کی ہو نظر یا دشمنوں کی نظر ہو۔ میں نے یہی مشاہدہ کیا ہے، وہ بے ساختہ یہی کہہ کر پکار اٹھے ہیں کہ جب غلام اتنا پاکیزہ ہے تو غلام کا آقا کتنا پاکیزہ ہوگا، جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھرتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس پاکیزہ زندگی کے ایک گوشے کی گفتگو آپ کے سامنے سے کرتا چلو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لو اور انہیں بھی اس بات کا پیغام دے دو کہ آج جو سوشل میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں جو آج بیان بازیاں کرتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دے دو، اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے یا اسلام اپنے پاکیزہ کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے؟ اسلام کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ مدینہ ہمارے نگاہوں کے سامنے سے ہے، وہ مدینۃ المنورہ کی مقدس آبادی ہے جہاں پر یہودی بھی آباد ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے بعد میں مصطفیٰ پیارے آپ تشریف فرما ہے، ایک شمع کے مانند پروانہ وہاں پر پروانوں کی جماعت پائی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے بارگاہ کرم میں آنے والا ایک سائل ہے، ایک یہودی شخص ہے جس یہودی شخص کے بچپن یتیمے میں گزرے ہے، اب وہ جوان ہو چکا ہے اور اس کے سامنے سے بیوہ ماں ہے جو بچپن میں ہی ماں کو شوہر ساتھ چھوڑ کر کے اس بیوی کے جوانے میں جو شوہر ساتھ چھوڑ کے جا چکا ہے، اور وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد میں اب اپنے سامنے سے یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، جس کا باپ داغ مفارقت دے کے چلا گیا، داغ مفارقت دینے والا جوان بیوی کو داغ مفارقت دے گیا ہے
और जब अपने छोटे से बच्चे को, वो बाप जो दुनिया से जा चुका है, ऐसे गुर्बत के माहौल में पलने वाला यहूदी का बच्चा अभी बचपन से जब जवानी की दहलीज पर आता है, अपने माँ की तरफ मोहब्बत की नजर डालता है, मगर माँ की तरफ माँ की ममता जब उसे याद आती है कि मेरे माँ ने मेरी परवरिश इस अंदाज से किया है, जब मेरा बाप मुझे बचपन में छोड़ के चला गया था, वो बच्चा है जो अब बचपने की दहलीज से निकल कर अब जब जवानी पे आया है तो उसे एहसास हो रहा है कि ये मेरी माँ है जो मेरे ऊपर बाप का साया नहीं था, मगर मेरी माँ की परवरिश का ये हाल था। बड़े नाज़े नेआम के साथ में मेरी माँ ने मेरी परवरिश करके मुझे जवान किया है। ये तमाम सारे ख्यालात में जब वो जवान आता तो माँ के प्यार में बिलक उठता था। जवानी के दहलीज पर पहुंचने वाला ये बेटा जब अपने माँ की तरफ नजर डालता है तो माँ की तरफ नजर डालने वाला जवान शर्म की बुनियाद पर अपनी निगाहें झुका लेता है। एक माँ का बेटा जब अपने माँ की तरफ देखे और नजर झुकाने के बजाय नजर को झुका दे, मकसद कुछ उसके अंदर कोई राज पोशीदा है। माँ की ममता भी इस बात को महसूस कर रही थी कि मेरा बेटा मुझे देखता है फिर नजरें झुका लेता है। आखिरकार बेटे ने एक मर्तबा अपने दर्द की कहानी पर अपने माँ के सामने से कुछ तबसरा कर लिया। ऐ मेरी अम्मी जान, अगर मुझे इजाजत दे दे, मैं आपके सामने से दरखास्त करता हूँ। मैंने सुना है मुसलमानों का एक नबी आया है जो बड़ा ही दयालु नबी है, जो बड़ा ही सखी नबी है। मैंने ये सुना है कि जब भी उनके पास में कोई आने वाला फरियादी आता है तो अपने सामने से सायल की मुरादें पूरी करता है। मैं ऐसे नबी के पास में मैं जाना चाहता हूँ। माँ ने सवाल किया, बेटा तो किस लिए जाएगा? कहा, माँ मेरी हकीकत हाल मैं तुझसे बताता हूँ। मैं तेरी तरफ जब मेरी मोहब्बतों का शोला भड़कता है और मैं तुझे देखना चाहता हूँ तो तेरे बदन के कपड़े पर मेरी नजर पड़ती है। अब तक तो कपड़ों पे पेवंद देखता था, मगर ऐ मेरी माँ आज मैं देख रहा हूँ कि कपड़ों पे पेवंद भी नहीं है। फटे कपड़ों में तेरे जिस्म का झलकना मुझे दिखाई देता है। इस बुनियाद पर अब जवानी की नजरों में मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। क्या ऐसे माँ के बदन का कपड़ा, जिसके बदन के कपड़े फट चुके हो और उसके बदन दिखाई दे? ऐ मेरी माँ, मैं तेरे लिए एक कपड़े का सवाल लेकर के मुसलमानों के नबी के पास में जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा चूंकि वो अपने धर्म की बुनियाद पर, अपने दीन की बुनियाद पर बहुत शिद्दत मिजाज की थी, बहुत सख्ती के साथ में यहूदी धर्म पर वो कायम रहने वाली माँ कहती है, बेटा सुन एक बात कान खोल करके, मैं अपने ऊपर इस गुर्बत के कपड़े में जिंदगी गुजार कर सकती हूँ, मगर मोहम्मद के पास में मैं इजाजत दे दूं ये नहीं हो सकता। आखिर बात क्या है माँ, क्यों नहीं जाने देगी? कहा, बेटा अगर वो तुझ पर एक एहसान करेंगे तो तुझे अपने दीन की दावत भी देंगे और वो इस्लाम कबूल करवा लेंगे, और ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है कि मैं अपने दीनों धर्म से हाथ धो के बैठूं सिर्फ एक कपड़े के लिए। ये नहीं हो सकता है। बेटा अपने माँ के सामने से बातें सुनते जा रहा है, अपने आप को मनाने के लिए मजबूर हो गया है। माँ ने कहा, बेटा अगर तेरे अंदर यही तड़प है तो मैं मशवरा देती हूँ, क्या अपने खानदान का एक शख्स है जो मेरा देवर लगता है, वो तेरा चाचा है, उसके पास में ऐसी इस्तिताअत है कि अगर वो तुझे मदद करना चाहेगा, अगर वो तुझे तेरे फरियाद को सुनेगा तो जरूर तेरी फरियाद रसी करेगा। जा अपने चाचा के पास लिए चला जा, अपने चाचा से जाके कह देना कि आपकी भावच के पास में सिर्फ एक ही कपड़ा है और वो भी फटा कपड़ा है, लिहाजा चाचा आपके पास में इस्तिताअत है, हमारी माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा आप दे दीजिए। जब ये भतीजा अपने चचा के पास में पहुंचता है, चचा से सवाल करता है, जैसे ही दस्ते सवाल उसने कहा, दस्ते सवाल किया है, मेरे चचा आपकी भावज के पास से मैं आया हूँ, आपके भावज ने कहा मेरा वो देवर है, यानी आप
میرے چچا ہیں، آپ سے میری درخواست ہے، مجھے آپ میری ماں کے لیے، آپ کو استطاعت ہے، آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ مدد کر سکتے ہیں، لہذا ایک جوڑا کپڑے کا سوال آپ سے ہے، میری ماں کو آپ دے دیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس جوان نے جب اپنے چچا سے سوال کیا، چچا گرج اٹھا، اپنی تڑک اور بھڑک آواز میں اپنے بھتیجے کو مخاطب کر کے کہا، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ آج تک اپنے خاندان کے اندر کوئی بھکاری نہیں پیدا ہوا تھا، تو بھکاری کہاں سے بن گیا ہے؟ تو نے اپنے خاندان کے عظمت کو نہیں سمجھا ہے، ہمارے خاندان کی ایسی شان تو نہیں تھی آج تک کہ کوئی بھکاری جنم لے لے، یہ تو بھکاری کب سے بن گیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو سن کر کے نوجوان تڑپ اٹھتا ہے اور اس تڑپتے ہوئے حالت میں اپنی ماں کے پاس لیے آتا ہے، مرجھایا ہوا چہرہ لے کر کے جب اپنے ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں نے پوچھا، بیٹا چہرے پہ مرجھاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کہا، میری امی اب تو کچھ مت کہو۔ کہا، کیا ہوا بیٹا؟ کہا، میں نے جو جو تم نے کہا تھا وہ سب میں نے چاچا کو بتا دیا، مگر چاچا بڑا پتھر دل نکلا، بڑا سخت دل چاچا تھا میرا، اس نے بجائے کپڑا دینے کے لیے اس نے مجھ پر نام و تان کیا ہے، اس نے مجھ کو بہت شدت بھرے لہجے میں کہا، یہ بھکاری کہاں سے آ گیا ہے؟ میری ماں، کہاں تم نے مجھے بھیج دیا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جوان اپنی ماں کو اپنی یہ داستان سناتے سناتے آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا جانے دے، جس حال میں ہوں اسی حال میں گزارا کر لوں گی، اب تو جوان ہو گیا ہے، آئے گا دن بدلے گا، آج نہیں تو کل دن میں بدلاؤ آ ہی جائے گا، میرے لال گھبرا مت۔ جوان نے کہا، نہیں ماں، جب میری محبتوں کا شعلہ جب بھڑکتا ہے میری ماں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جی بھر کے تیرے جلووں کو میں دیکھ لوں، تیرے رخسار کا میں مشاہدہ کرتے رہوں، لیکن نظر نہیں جم پاتی ہے، ان پھٹے کپڑوں سے تیرا جسم جھلکتا ہے۔ اے میری ماں، اگر مجھے اجازت دے دے، ابھی بھی میں کہتا ہوں، میں مسلمانوں کے نبی کے پاس میں ایک بار جانا چاہتا ہوں۔ ایسے موقع پہ ماں نے کہا، بیٹا میرا دل تو گوارا نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہیں وہ احسان ٹلے، کہیں تجھے اپنے دین کی دعوت دے کر کے تجھے اپنا نہ بنا لے اور ہم دین موسوی سے تیری محبت میں ہم بہک جائیں۔ جواب نے کہا، میری ماں، اگر میں گیا اور میں ایک شرط ان کے پاس تجھے رکھوں گا، فریاد بعد میں کروں گا، پہلے شرط رکھوں گا، اگر میری شرط قبول کریں گے تو میں ضرور مانوں گا، اور اگر میری شرط منظور نہ کیے تو میں واپس چلا آؤں گا۔ کہا، بیٹا وہ شرط کیا ہے؟ کہا، میں جاؤں گا ان سے کہوں گا میری شرط آپ قبول کر لیجئے اور پھر اس کے بعد میری فریاد سن لیجئے، اگر وہ میری شرط پر ہاں کہہ دیں گے تب تو میں اپنی فریاد رکھوں گا، اور اگر وہ ہاں نہیں کہیں گے تو واپس چلا آؤں گا۔ میں نے کہا، بیٹا شرط کیا رکھے گا؟ میں کہوں گا، اے مسلمانوں کے نبی، ہمیں کپڑا چاہیے یا ہم فریادی آپ کے سامنے سے ایک ضرورت لے کر آئے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے اپنی ضرورت کو بیان کروں، اس سے پہلے میرا مطالبہ تو یہ ہوگا، پہلے اسے آپ بتاؤ مانتے ہو یا نہیں۔ وہ بات میں رکھوں گا، میں تمہارا دین تو قبول نہیں کر سکتا ہوں، اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو کرو، نہیں مدد کرنی ہے تو مت کرو، مگر ہم آپ کا دین قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ ماں نے جب یہ شرط سنی، ماں نے کہا، میرے لال اگر بات ایسی ہے تو جاؤ پھر چلے جاؤ۔ چنانچہ جوان آیا ہے، کونین کے دولہا ہے، رحمت عالم ہے، بے یتیموں کے بابا ہے، بے کسوں کے کس ہے، بے بسوں کے بس ہے، شمع کی طرح محبوب پروانوں کے جھرمٹ میں بیٹھا مسجد نبوی شریف کے اندر اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے۔ آنے والا جوان آتا ہے، اس جوان نے آنے کے بعد میں پہنچتے ہی دروازے پہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے، محبوب اپنے پروانوں کے بیچ سے جب اس جوان کو دروازے پہ آپ نے دیکھا، فوراً آپ وہاں سے اٹھے اور اس جوان کے پاس میں آئے۔ جوان بات کیا ہے؟ اے آنے والے شخص کیا معاملہ ہے؟ ماں
ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں آیا ہوں آپ کے پاس میں ایک فریاد لے کر کے، مگر میں اس فریاد کو رکھنے سے پہلے آپ میری شرط کو قبول کریں گے تو فریاد رکھوں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے آنے والے فریادی تیری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، فریاد میری پوری ہو یا نہ پوری ہو میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا، میں آپ پہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں آپ کی اور کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اگر آپ میری فریاد کر بھی دیں گے تو بھی صحیح ہے، اور اگر آپ نہیں بھی کریں گے، آپ اگر یہ شرط منظور نہ کریں گے تو میری کوئی فریاد آپ سے نہ ہوگی، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوان تو اپنی فریاد بتا دے، تیری شرط مجھے منظور ہے تو میرے دین کو میرے دھرم کو اگر نہیں قبول کرے گا وہ بات کی بات ہے، مگر تو جو سوال لے کر آیا ہے پہلے وہ سوال تو کر لے، وہ فریاد کر لے، میں تیری وہ فریاد اگر تیری فریاد کو میں ضرور پوری کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اس فریادی نے اپنے معروضات پیش کیے، کہا اے مسلمانوں کے نبی میری ماں ہے اور میرے سامنے سے میری زندگی، بچپن میں ہی میرا باپ گزر گیا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، یتیمی کی زندگی میری تھی، آج میں جوان ہو گیا ہوں مگر میں اپنے ماں کی غربت کو دیکھ کر کے اس بات پر شرمسار ہو جاتا ہوں جب میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں اس کے پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے ماں کے جسم کو جھلکتا ہوا دیکھ کر کے شرم سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے۔ اے مسلمانوں کے نبی ہم آپ سے صرف ایک کپڑے کا سوال کرتے ہیں، آپ اس کپڑے کو اگر ہمیں دے دیں گے تو میں اپنی ماں کے جسم پر اس کپڑے کو ڈھانپ کر کے اور جی بھر کر کے میں اپنے ماں کو دیکھتا رہوں گا، جب میرے ماں کی محبتوں کا شعلہ میرے دل میں بھڑکتا ہوا مجھے ملے گا تو میں اپنے ماں کے چہرے کو کم از کم چین بھر کے دیکھنا تو دیکھ تو سکتا ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے درد بھری آواز میں جب یہ فریاد رکھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر حجرے پاک میں آتے ہیں، آپ نے اپنی چادر رحمت کو اتار کر کے اپنے غلام کو آواز دیا ہے، غلام اندر آئے ہیں، آقا نے چادر رحمت کو لیا، کہا دیکھو باہر دروازے پہ سوالی ہے، اس نوجوان کو میری یہ چادر دے دے۔ جب وہ غلام چادر لے کر کے آئے اس نوجوان کے حوالے کیا، نوجوان نے چادر کو لے لیا، چادر کو لینے والے نوجوان نے اس وقت یہ محسوس کیا ہے کہ ایک ہی سوال پر انہوں نے چادر پیش کر دیا ہے تو کیا نہ ایسے محسن کا شکریہ ادا کر لیں، اس کے بعد یہاں سے واپس جائیں۔ انتظار کھڑا نوجوان دیکھ رہا ہے کہ اب آ جائے نبی، اب نبی کی آمد ہو جائے، اب حجرے پاک سے باہر نکلے، مگر آقا کریم کی آمد ابھی تک نہ ہوئی ہے۔ اس وقت غلام سے جوان سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے اے نبی کے غلام ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اب تک وہ ہمارے سامنے سے آئے کیوں نہیں؟ جنہوں نے چادر ہمیں دیا ہے اگر وہ آ جاتے میں ان کا شکریہ ادا کرتا اور اس کے بعد گھر جاتا، یہ میرے دل کی تمنا ہے، مگر میں اب انتظار کرتے کرتے میں نے دیکھا ابھی تک وہ نہیں آئے، بات کیا ہے؟ اب تک آپ کے نبی کا آنا نہیں ہوا۔ اس وقت غلام نے جواب دیا کہ اے آنے والے فریادی، اے آنے والے سائل، حقیقت بات تو یہ ہے کہ حضور کے پاس تھی بس وہی ایک چادر تھی جس کو حضور اپنے جسم اطہر پر اوڑھے ہوئے تھے، اب حضور کے پاس میں جب تک دوسری چادر کا انتظام نہ ہو جائے گا ہمارا نبی سامنے نہیں آئے گا۔ یہ ایک چادر پاک تھی جس کو آپ کو دے دیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی چادر پاک میں حضور تھے، اب دوسری چادر کا جب انتظام ہوگا تب وہ ہمارے بیچ آئیں گے۔ نوجوان وہاں سے چل پڑا، آیا اپنی ماں کے پاس میں چادر رحمت کو دے دیا، میری ماں یہ ہے۔ جب چادر رحمت کو وہ ماں پاتی ہے اور لیتی ہے اب
ماں کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اے میری ماں میں تجھے ایک حیرت بھری بات بتاؤں گا، تجھ پر اس بات کو سننے کے بعد میں یقیناً تو حیرت میں پڑ جائے گی۔ کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا میری ماں میں وہاں پہ پہنچا، میں نے کچھ کہا نہیں، وہ دروازے پہ کھڑا کیا ہونا تھا وہ اٹھ کے آئے میرے پاس میں، اور میرے درد کو انہوں نے مجھ سے پوچھا بات کیا ہے، کیوں آیا ہے؟ یہ سوال کرنے والے شخص نے جس درد بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا تھا میری ماں، میں نے سارا درد کا قصہ سنا دیا۔ جیسے سنایا وہ اندر گئے اور انہوں نے اپنی چادر مجھے بھجوا دیا، انتظار کرتے رہا کہ اب وہ آ جائے، شکریہ ادا کرو پھر واپس وہاں سے چلو، مگر نہیں آئے۔ میں نے غلام سے پوچھا، غلام کا جواب یہ ملا کہ اب وہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک دوسری چادر حضور کے جسم نازنین پر نہیں پائی جائے گی، جب تک وہ ہمارے بیچ نہیں آئیں گے۔ حضور کے پاس میں ایک ہی چادر تھی۔ اللہ اللہ، جب یہ بات ماں سنتی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے۔ میرے لال ایک تیرا چاچا بھی تھا جس کے باپ میں استطاعت میں تھے مگر مدد نہیں کیا، بھکاری کہہ کر کے واپس کر دیا۔ کہا میری ماں حقیقت بات حقیقت حال تو یہی ہے، میں یہ سب کچھ پہلے سے سن چکا تھا۔ وہ بڑا سخی نبی ہے، وہ بڑا دیالو نبی ہے، وہ اپنوں کے سامنے سے ایسا مزاج رکھتا ہے جو خود تو نہیں کھاتا ہے اوروں کو کھلا دیتا ہے، جو خود تو نہیں پیتا ہے اوروں کو پلا دیتا ہے، جو یتیموں کا مالا ہے، بے کسوں کا سہارا ہے، بے بسوں کا سہارا ہے، جس کا کوئی حامی نہیں ہے اس کے وہ حامی و مددگار ہیں۔ یہ سب کچھ میں سن چکا تھا، اس لیے میں نے کہا میں انہی کے پاس میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں سنتی جا رہی ہے، سنتے سنتے چادر رحمت کو اوڑھنے والی یہودن کے پاس میں اب دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے۔ وہ یہودن جو کل کو یہ کہہ رہی تھی کہ مت جانا بیٹا ورنہ دین کو دعوت دے کر کے کہیں وہ اپنا نہ لے، اب وہی ماں ہے اپنے جوان بیٹے سے کہتی ہے میرے لال اب اس بات کو میرے دل و ذہن و فکر کے اندر سے کوئی نہیں نکال سکتا ہو، جو اتنا بڑا محسن ہو، جو اتنا بڑا مونس ہو، جو اتنا بڑا غمخوار ہو، جو اتنا بڑا سخی ہو، جو اتنا بڑا دیالو ہو، جو اتنا بڑا سخی ہو، جو اتنا بڑا بے کسوں کی بے کسی پر ترس کھانے والا ہو، جو اتنا بڑا یتیموں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اے میرے نوجوان بیٹے، حقیقت بات یہی ہے، جب توریت کو میں نے پڑھا تھا ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ ایک آخری نبی ہوگا جو خاتم النبیین ہوگا، رحمت للعالمین ہوگا، یتیموں کا ماما ہوگا، بے کسوں کا سہارا ہوگا، بے بسوں کا سہارا ہوگا، جو سب کا آقا ہوگا، جو سب کا داتا ہوگا، وہ نبی محمد ہوگا۔ بیٹا سچ ہے، وہ توریت کا فیصلہ آج میری مقدر کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ بیٹا انتظار نہیں، چل اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہودن صحیح ہے، بیٹا بھی چلا ہے۔ جوان بیٹا اپنے ماں کے ساتھ میں آتا ہے، ماں اور بیٹا دونوں فیصلہ لے کر حضور سے کہتے ہیں اے محمد عربی اب انتظار نہیں ہے، اب اپنے دامن کرم میں جگہ ہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ حضور کی زندگی کا وہ پاکیزہ گوشہ سیرت نبوی کا جو مصطفیٰ جان رحمت کو رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب تمہارا اخلاق سب سے بلند و بالا ہے۔ ایسے بلند و بالا اخلاق والے نبی کے پاس یہودی کا جوان بیٹا، وہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، ماں بھی اسلام کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، اے جوانوں، میرے گھر کے بزرگوں، اسلامی آغوش میں پلنے والوں، اگر تمہیں یقیناً خدا کی قسم دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہونا ہے
पैमान ले लो कि हम अपनी जिंदगी हुजूर के उसवे पाक को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, आपके तरीके को अपनाने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने अपनी जिंदगी में हुजूर का तरीका अपने जिंदगी के सांचों में ढाल लिया, ये तो एक गोशे की बात है। अगर आपकी गिरफ्तार में, आपके किरदार में, आपके कैरेक्टर में, आपकी चाल चलन में, आपके मिजाज में, आपकी सिहानत में, आपके समाज में, आपके मुआश में, आपकी तिजारत में, आपकी सियासत में, आपके खैरी जिंदगी में, आपके जिंदगी का हर गोशा हमारी जिंदगी के अंदर पाया जाए तो इस बात को चैलेंज के साथ कहूंगा, आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। बदलो अपने आप को, अपने आप को बदलो जवानों, हुजूर की सीरत के पैकर बनो, मुस्तफा जाने रहमत के उसवे हसना को अपनी जिंदगी के सांचे में ढालो और इसको जिंदगी के अंदर हुजूर के पाकीज़ा सीरत के गोशों को टटोल टटोल करके अपनी औलादों को उन्हें पैगाम दो, उन्हें हुजूर की सीरत पढ़ के सुनाओ। मगर अफसोस होता है आज मोबाइल के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, गूगल के जमाने में हमारा जवान तो यहाँ तक पता लगा लिया है दुनिया में कितने मुल्क हैं, कितनी जुबानें हैं, कितने लोग हैं, कितने काले कितने गोरे, किसका मकान कहाँ, किसकी दुकान कहाँ, मेरे गांव का कौन सा सिंध में कहाँ पे मेरे गांव की रिहाइश है, मेरा शहर कहाँ पे आबाद है, मेरी खेती कहाँ है, मेरी जमीन कहाँ है। इस नौजवान ने मोबाइल से सब निकाला, सब कुछ ढूंढ के निकाल लिया, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और न जाने क्या से क्या सोशल मीडिया के जितने भी ऑप्शन थे सब नॉलेज में आपके हैं। रिक्शा में मस्जिद के सामने बैठ करके हमारा नौजवान पबजी खेल रहा है, हमारा नौजवान न जाने कितने ऐसे गेम है जिसमें रिक्शे में बैठ जाता है और किसी का रिक्शा है वो भी मालूम नहीं, और मुंह में गुटखा डाल करके सिर्फ थूकने की जब बारी आती है वो भी जब थूकता है तो गेम में इतना बिजी रहता है कि ऊपर थूक लेता है, उसे पता नहीं चलता। ये भी मैंने देखा है। शर्म आनी चाहिए जवानों, मुस्तफा के वफादारी का तुम दम भरते हो और तुम ये नारा लगाते हो जिंदगी की हर आन में हमें मौत भी कबूल है, मुस्तफा की गुलामी में मौत कबूल करने का नारा लगाने वाले जवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये तो मौत की बात बाद में आती है, पहले जिंदगी तो हुजूर की गुलामी में लाके खड़ा कर दे, मुस्तफा की इत्तिबा में हुजूर की गुलामी का पट्टा डाल करके पहले ये तो साबित कर दे कि ये मुस्तफा का गुलाम है। अभी ये साबित भी नहीं कर सका है और ये नारा लगा रहा है, ये लग है, फजूल है, ये धोखा है, धोखा। इस धोखे से आप यहाँ दुनिया में मुँह चुरा लोगे मगर कयामत के दिन खबर की मंजिल पे हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाओगे। ऐ नौजवानों, बदलो अपनी जिंदगी के किरदार को, बदलो अपना कैरेक्टर, बदलो अपना लिबास, बदलो मुस्तफा को आइडियल बनाओ, मुस्तफा के सहाबा को अपना रहनुमा बनाओ, अबू बकर को आइडियल बनाओ, उमर को आइडियल बनाओ, उस्मान को बनाओ, मौला अली को बनाओ, तलहा को बनाओ, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को बनाओ, दीगर मुस्तफा के सहाबा को अपना आइडियल बना लो। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब नहीं समझ में आए तो मैं क्या, ना समझ में आए तो मैं क्या करूं। अपना काम है पैगाम मोहब्बत पहुंचा देना। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमें और आपको इन खुराफातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बाजार पबजी में, गूगल में घुसने के, जिसकी माँ बहन बेटियों को नंगा देखते हो, समझते हो कि मोबाइल में हम देख रहे कोई गुनाह नहीं। कसम खुदा की जब आग का सिक्का जब आंख में डाला जाएगा उस वक्त फिर वो मोबाइल तुम्हें कैसे रुलाएगी बयान नहीं कर सकता हूँ। जवानों, अपने आप को संभालो,
جہاں تم نے گوگل میں یہ سب کچھ دیکھا وہیں پر یہ بھی ریسرچ کرو کہ مصطفیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیسے کیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آنے والے جمعہ کو اپنی اسی گفتگو کی کچھ کڑی ہوگی جو آپ کے سامنے سے نشر کروں گا۔ بس اتنا عرض کروں گا، اے مصطفیٰ کے وفاداروں، غلامی کا رشتہ مضبوط کرو، کردار سے، کیریکٹر سے، چال سے، چلن سے، اعتبار سے، عادت سے، رفتار سے، مزاج سے، عقل شناسی سے، معاش سے، سماج سے، خاندان سے، آبادی سے، اپنے گھر سے